السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ہیلتھ ٹپس۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ پولیو ویک منایا جا رہا ہے پولیو کے انسدادی مہم کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر احمد اعجاز صاحب کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سلیمیا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی ایپٹ آباد کے چیئرمین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ پولیو ویک ہے اور اس سلسلے میں آپ ذرا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بتائیے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، 2 بوند زندگی کے لیے کیوں اہم ہے؟ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، جب بھی انسان جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بچے ہیں گھر میں، اور ان بچوں کے جو ہے وہ زندگی میں چند خواب ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ جو ہے وہ پائلٹ بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اور کوئی اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے ان خوابوں کے پیچھے ہی ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن پولیو ایک ایسی مرض ہے کہ جو بچوں سے ان کے خواب چھین لیتی ہے۔ کیونکہ میں ذرا نفسیاتی پرسپیکٹو سے بات اس لیے بھی کروں گا کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے حوالے سے لے کے چند سوال ہوں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی بھی انسان سے اگر اس کی زندگی کے خواب چھین لیں اور اس سے زندگی کا مقصد چھین لیں، تو اس انسان کی حالت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ظاہر نروس سسٹم پہ کام افیکٹ کرتی ہے، اور ہماری جو باڈی ہے وہ مطلب اس قابل نہیں ہوتی کہ ہم زندگی میں بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ تو اگر ایک انسان چل نہیں سکتا اور وہ جو ہے وہ بجائے دوسروں کو سہارا دینے کے، اپنے والدین کا جو ہے وہ سہارا بننے کے، اگر وہ خود جو ہے وہ ایک لائبلٹی بن جائے اور پورا جو گھر ہے وہ جو ہے اس کو سنبھالنے پہ لگ جائے اور اس سے اس کے خواب بھی چھین جائیں، تو آپ جسٹ تصور کریں کہ ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی۔ اور کوئی بھی جو پیرنٹ ہے وہ یہ نہیں چاہے گا، اور کوئی جو اس ملک کا سربراہ ہے وہ بھی نہیں چاہے گا، اور ایز اے سوسائٹی ہم بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپاہج ہوں اور کوئی ان سے ان کے خواب چھین لے۔ اور یہ اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ خواب دینا چاہتے ہیں اور ان کے جو خواب ہیں ان کو فلفل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں انہیں ان جو مزی امراض ہیں ان سے بچانا ہوگا۔ اور ظاہر ہے اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ٹریٹمنٹ ہے، لیکن چونکہ ٹریٹمنٹ اس کا اویلیبل اس لیے بھی نہیں ہے کہ ظاہر ہے ایک بار اٹیک ہو جائے، ظاہر ہے یہ نروس سسٹم پہ یہ بیماری اٹیک کرتی ہے، اور اس کو ہم بچوں کا فالج بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے بچے جو ہیں اس کی دونوں ٹانگیں یا ایک ٹانگ یا ایک ہاتھ جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، تو بعد میں تو ٹریٹمنٹ ایسا ہے نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ امیونائزیشن کا ایک پروگرام ہے جو پورے ملک میں جو ہے وہ لاگو ہے، اور اسی کا حصہ ہے جو ہے وہ ہماری پولیو جو ہے وہ ایریڈیکیشن جو پروگرام ہے وہ جو پورے پاکستان میں جو چل رہا ہے۔ اور یہ جو ہفتہ جو ویک جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، یا یہ ہفتہ جسے ہم منانا کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ کووڈ کی بعد ظاہر ہے 6 ماہ تک یہ جو ہماری جو پروگرام تھا یہ ڈسٹرب رہا ہے، اور ظاہر ہے بچوں کو نہیں مل سکا۔ تو اس بار جو ہے وہ تقریباً مطلب ہے کہ 40 ملین جو بچے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور وہ آپ سمجھیں کہ پہاڑوں سے لے کے، ظاہر میں خیبر پختونخوا سے بات کر رہا ہوں، تو ہمارا یہ پہاڑی علاقہ ہے، اور اس سے لے کے آپ کراچی تک دیکھ لیں جو سمندر ہے اس تک جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور ہماری جو یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے یہ کمپین ہے، اور ظاہر ہے ابھی اکتوبر میں، نومبر میں اور دسمبر میں یہ جو ہے اس کو پلان کیا گیا ہے۔ جب اس کو سٹارٹ کی تو ظاہر ہے وہ چند 100 جو تھے بچے تھے، اور ابھی جو صرف دنیا پہلے 3 ملک تھے، نائجیریا، پاکستان اور افغانستان، لیکن ابھی نائجیریا جو ہے وہ الحمدللہ اس سے نکل چکا ہے، اور اس میں کوئی بھی پولیو کا جو کیس ہے وہ نیا ریکارڈ نہیں ہوا۔ لیکن ابھی 2 جو ملک ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ بالکل ٹارگٹ پہ ہیں، ایک پاکستان ہے اور ایک افغانستان ہے، اور یہ دونوں کی باؤنڈریز جو ہیں وہ بالکل جڑی ہوئی ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو اور وہ لوگ جو ہیں اس کی طرف آ رہے ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح تعلیم دینا جو ہے ان کا بنیادی حق ہے، اسی طرح بیماریوں سے بچانا بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے ان کا ایک ہمارا بنیادی حق ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو بچائیں۔ اور اسی سلسلے میں ہمارا جو کلب ہے روٹری انٹرنیشنل، پوری دنیا میں ہم پارٹنر ہیں جو پولیو کی جو ویکسینیشن ہے اس میں، اور ہماری جو اس وقت پاکستان کی جو چیئرمین ہے وہ عزیز میمن صاحب ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خواتین جو پولیو کے جو ڈراپس جو ہیں پلانے کے لیے جاتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں بلو کلر کا ایک بیگ ہوتا ہے، اس کے اوپر روٹری، آپ نے روٹری کا لوگو بھی دیکھا ہوگا اور 2 ڈراپس بھی دیکھے ہوں گے۔ تو یہ ہم سپورٹر ہیں، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بل گیٹس اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن ہے، یونیسیف ہے، WHO، تمام ادارے جو ہیں مل کے کام کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنے ملک کے سٹیزن ہوتے ہیں،
اسی طرح ہم اس دنیا کے بھی سٹیزن ہیں. یعنی ہمارا ملک کی حفاظت کرنا, اس کا خیال رکھنا, اپنے بچوں کو بچانا جو ہے وہ جس طرح ہمارے اوپر فرض ہے, تو ظاہر ہے ہم اس دنیا سے الگ تو نہیں ہو سکتے. ہم نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے. تو اسی لیے ساری دنیا مل کے کوشش کر رہی ہے کہ 3.5 لاکھ سے لے کے ابھی دیکھیں بہت ہی چند لوگ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں, بچے جو ہیں جن کو پولیو جو ہے وہ ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا سے ایک بیماری جو ہے, پہلے میزل کو ختم کیا اور اس کے بعد اب ہم پولیو کے جو ہے بالکل, مطلب آپ یہ سمجھیں کہ بالکل تھوڑا سا 99% جو پولیو ہے وہ پاکستان سے بھی ختم ہو چکا ہے. ابھی صرف تھوڑا سا رہتا ہے, لیکن چونکہ کورونا کے بعد جو ہے ظاہر ہے بہت سارے مسائل رہے ہیں اور خود بھی لائف تھریٹنگ تھی ہر انسان کے لیے, تو اس وجہ سے ظاہر ہے یہ جو پولیو کی جو مہم تھی وہ متاثر رہی ہے. لیکن ابھی دوبارہ جو ہے وہ اکتوبر میں انیشیٹ لیا گیا اور یہ ہفتہ جو ہے اسی سلسلے میں جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, میرا کوشچن یہی تھا اسی بات پہ جو آپ نے ایکسپلین کیا کہ جیسے پولیو کی ٹیمز تو جا رہی ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں, تو کووڈ کی وجہ سے لوگوں کا کیا رسپانس ہے, یا کیا اسی لیول پہ ان کو سکسیس ہو رہی ہے قطرے پہ لانے کے حوالے سے, یا جو بھی ان کی ذمہ داریاں, یا کہ ان کو کوئی پرابلمس ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں. اصل میں دیکھیں اس میں 2 پرسپیکٹو ہو سکتے ہیں, آپ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اب جو جیسے کرونا ہے, اب کرونا تو ہر انسان کے لیے جو ہے وہ لائف, جب ہماری جو ہیلتھ ورکرز ہیں یا پوری جو ٹیمز ہیں, ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور مطلب جو رضاکار لوگ بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اب ظاہر ہے جب وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں, اگر ایس او پیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا, اب ظاہر ہے ایس او پیز کے لیے خیال رکھنے کے لیے بھی ان کو ایکسٹرا جو ہے وہ کیئر کی ضرورت بھی ہے, اپنی ذات کی بھی. اب دیکھیں نا, کسی جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو بندے فائر فائٹرز ہیں ان کو اپنا خیال رکھنا ہے, اپنے آپ کو وہ بچائیں گے تو دوسروں کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکیں گے. اب ظاہر ہے وہ کووڈ سے بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب وہ جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ بھی ظاہر ہے بہت سارے تحفظات ہیں, معاملات ہیں, ان کو بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. لیکن ایک میسج اچھا یہ بھی ہے کہ چونکہ کرونا کے ساتھ گورنمنٹ نے بھی بڑا جو ہے اس پہ مہم چلائی ہے, تو اب لوگ بہت زیادہ اویئر ہو گئے ہیں کہ جو وائرسز ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. اب دیکھیے جو وائرس ہے نا, وائرس بذات خود جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ پڑا رہے گا اور وہ اپنی کمپلیکیشن جو ہے وہ کریٹ کرتا رہے گا. لیکن اگر ہم پریونشن کے طور پہ ہم بچیں گے, آپ دیکھیں نا جس طرح کرونا کی ویکسین جو ہے وہ نہیں ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے کہ ویکسین آ جائے تو کرونا سے ہم جو ہے اس پہ اوپر قابو پا لیں, اور اس کے مقابلے میں پولیو کی ویکسین ہے اور ہم وہ نہیں دینے کے لیے تیار یا نہیں پلانے کے لیے تیار, تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں وہ ان لوگوں کو پہچاننا پڑے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس پوری قوم کو جو ہے ان کے بچوں کو جو ہے وہ اپاہج بنانا چاہتے ہیں. اب یہ وائرس ہے اور یہ ود ان سیکنڈ جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ملٹی پلائی ہوتا ہے. اب جب ایک بچہ بھی دنیا میں, دیکھیں دنیا کا کوئی بچہ اس وقت تک سیو نہیں ہے جب تک ایک بچہ بھی پولیو کا شکار ہے. یہ تو ذہن میں آ جانی چاہیے بات. اب دیکھیں نا, اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے جی کہ مغرب کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے جو بچے ہیں ان کا خیال رکھیں. تو بالکل ان کو پڑی ہوئی ہے, اس لیے بھی ان کو پڑی ہوئی ہے کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرنا, ان کا جو ہے ان کی جو صحت کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو دینا ان کا فرض بنتا ہے, اس طرح ان کو بیماریوں سے بچانا بھی فرض بنتا ہے. تو یہ بیسیکلی جب وہ پاکستان میں یہ پروگرام جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ در حقیقت انڈائریکٹلی وہ اپنے بچوں کی بھی حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہوگا کیا اگر ہم نے, الحمدللہ ہم بہت کامیاب ہو چکے ہیں اس میں, لیکن اگر یہ نہیں ہوتا ہوگا کیا کہ پوری دنیا میں ہمارے اوپر سفری پابندیاں لگ جائیں گی. اب دیکھیں میں انڈیا میں گیا کانفرنس کے سلسلے میں, تو انڈیا میں وہاں پہ انہوں نے مجھے پولیو کے قطرے پلائے. آپ یقین کریں ایز اے ڈاکٹر بھی مجھے بہت برا فیل ہوا کہ میری انسلٹ تھی کہ میں پاکستان سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, پاکستان سے جو بھی آئے گا وہ پولیو کے قطرے پیے گا. آپ یقین جانیے کہ میں حج پہ گیا تو انہوں نے پولیو کے قطرے پلائے. مطلب مجھے شرمندگی کا احساس ہوا, اور وہ شرمندگی کا احساس یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ان کی لسٹ پہ ہیں کہ یہاں سے کوئی بھی بندہ آ جائے تو اس کو پولیو کے قطرے آپ نے ضرور پلانے, نہیں تو وہ پولیو کا سرٹیفکیٹ آپ سے مانگتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے کہ ہم کیوں اس لسٹ میں ہیں, ہمیں اس لسٹ سے نکلنا ہوگا اور دنیا کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ اور قدم ملا کے چلنا ہوگا. اسی میں ہمارے لیے بھی بہتری ہے اور ظاہر پوری دنیا کے لیے بھی بہتری ہے. ڈاکٹر صاحب میجورٹی لوگ تو کوآپریٹ کرتے ہیں, لیکن یہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں, دور دراز کے, جیسے پنجاب کے بھی یا کے پی کے بلوچستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پیرنٹس کوآپریٹ نہیں کرتے, اور بے شمار ریزنز ان کے ذہن میں آتی ہیں کہ پتہ نہیں ان کے اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے یا اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے, یہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا. تو اب ان کو ہم کیسے اویئر کر سکتے ہیں, یا مدرس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ
کہ وہ اپنی مینٹلٹی کو یا اپنے ذہن کو بہتر بنائیں, اور اس حوالے سے یہ لائف تھریٹننگ ہے یہ بیماری, تو کیسے آپ ان کو گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ اصل میں یہ جو ایریاز ہے نا, ان میں ایک تھوڑی سی ایک بات ہے. اب دیکھیں, ہم اپنے گھر کی مثال لے لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے ان ایریاز پہ. دیکھیں, ہم اپنے گھر میں جو بچے ہیں نا, یا تو ہم ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں یا ہم ان کو سمجھاتے رہتے ہیں, ہم ان سے ویسے بات نہیں کرتے. اب دیکھیں, جب یہ بھی مہم سٹارٹ ہوتی ہے نا, تو ہم مطلب ساتھ جو ہے وہ انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ پلائیں. چونکہ ریفیوزل جو ہے وہ دو طرح کا ہے, ایک ایکٹیو ریفیوزل ہے, ایک پیسو ریفیوزل ہے. ایک آپ جائیں گے قطرے پلانے کے لیے, وہ آپ کو کہیں گے جی کہ ہمارے ہم نہیں پلاتے جی. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے جی بچہ جو ہے وہ پارک میں گیا ہوا ہے, بچہ والد کے ساتھ گیا ہوا ہے, بچہ پھپھو کے گھر میں ہے, بچہ سویا ہوا ہے, بچہ وہ اچانک لاہور چلا گیا ہے. یعنی یہ پیسے, یہ دو طرح کے ریفیوزلز ہیں. اب ان لوگوں کے جو ہیں ان کو مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے بات ہے کہ ان کو ویسے بھی بلا کر بات کی جائے. ان کو کمیونٹی کو بلایا, اساتذہ کو بلایا, پھر ہم نے ان کو جو ایبٹ آباد کا جو ڈی ایچ او آفس ہے ان کے لوگ ہمارے ساتھ کیے, روٹری کے لوگ ہم لے کے گئے, ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا, پھر ان کو ساری بات سمجھائی, ان کے سامنے رکھی. تو اس کے بعد ریفیوزل جو ہے وہ بہت ختم ہو گیا. تو سمپل بات یہ ہے کہ امیونائزیشن کے علاوہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کیا جائے. لیکن ڈی ایچ او آفس بھی ہے, پرانے جو طریقہ کار ہے وہ تو ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ کا ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ جو ہے وہ سارے کام کر سکیں. یہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے, ان کی جو مسائل ہیں ان کو جو ہے ایڈریس نہیں کریں گے, ان کے ذہن میں جو خدشات ہیں. اب ظاہر ہے لوگوں کے جو ذہن میں خدشات ہیں وہ آپ ان کی بات سنیں گے تو آپ ان کو ایڈریس کریں گے. اب علماء کرام جو پاکستان کے ہیں وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ پولیو ویکسین پلانا جو ہے وہ بالکل جائز ہے اور آپ کو پلانی چاہیے. اب یہ تو علماء کرام کے لیول پہ بات آ گئی, انہوں نے انڈرسٹینڈ کر دی. اب دیکھیں, جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ہر دوا کے ہو سکتے ہیں, چھوٹے موٹے ہیں, وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور دیکھیں, اگر ایک چھوٹا سا سائیڈ ایفیکٹ آپ مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں اور دوسری طرف ایک بہت بڑی بیماری سے جو ہے وہ جان جو ہے وہ بچ جاتی ہے, تو یہ کوئی اتنے بڑی اور یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اب کچھ لوگ جی کہتے ہیں جی کہ یہ تو انفرٹیلٹی کاز کرتے ہیں. اب میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, تو اوکے جی انفرٹیلٹی کاز کرتے ہیں, تو یہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ اس کی ایک طریقہ کار ہے. انتہائی فضول بات ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں نا, نہ تو ان کو سائنٹیفک ڈیٹا کا پتہ ہے, نہ ان کو سائنٹیفک ریسرچ کا پتہ ہے. انہوں نے سنی سنائی بات کر دی اور وہ اس کو عین اپنا ایمان سمجھ کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ ان سے کوئی ان کی ریزن پوچھ لیں, ان سے کوئی آپ ایویڈنس پوچھ لیں, ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا, نہیں ان کے پاس کوئی اس کی کوئی بات ہوتی ہے کہ جی بس ہم نے سنا ہے. اچھا, آپ نے سنا ہے اور انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کی جو ہے وہ بات کو آگے پہنچا دے. دوسری بات, گورنمنٹ اس کے لیے کیا پاسبل فردر امپلیکیشن لا سکتی ہے, کیا اقدامات گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ ویسے تو آلریڈی ماشاءاللہ گورنمنٹ از ڈوئنگ ویل, لیکن گورنمنٹ تو ماشاءاللہ بہت بہترین کام کر رہی ہے. ابھی چند دن پہلے ہم نے 24 اکتوبر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ورلڈ پولیو ڈے جو ہے وہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. تو ہم نے ایبٹ آباد جو ڈی ایچ او آفس ہے اس میں ہم نے پروگرام کیا. ڈی ایچ او جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے سارا, اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ پروگرام کیا. اور اس میں سمپل وہاں پہ بھی میں نے یہ بات کی کہ لوگوں کو بجائے سمجھانے کے جہاں پہ ریفیوزلز ہیں ان کو بٹھا کے ان سے بات کی جا سکتی ہے. اچھا آپ بتائیں جی آپ کا مسئلہ کیا ہے, تو آپ نے کہاں سے سنی, کہاں سے یہ بات آئی. تو جب ان کو ہم خود انوالو کریں گے, بلکہ ان لوگوں کو یہ کہیں, اب جیسے میرے بچے ہیں, ایک چھوٹا بچہ ہے, تو ہم جب پولیو ورکرز آتی ہیں, اب ہم مطلب بڑے مطلب ریسپیکٹیبل مینر سے ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان کو ہم مطلب قطرے بھی پلاتے ہیں. تو بڑے بڑے اسکالرز ہیں, انہوں نے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ذرا سا مطلب ہے کہ اتنا سا ہم رہ گئے اینڈ پولیو ناؤ, تو وہ بہت معاملات چلے ہیں. لیکن یہ کہ سمجھانے سے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو انوالو کیا جائے. جب تک جو ہے پارٹیسپیٹو کا یہ کام نہیں چلے گا نا, تو یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح کچھ نہ کچھ رہے گا. اور اگر ایک بچہ بھی رہ گیا نا, تو ہماری جو یہ ہم مہم چلاتے رہیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوپ ہولز ہوتے ہیں اور وہیں سے پھر دوبارہ جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ آ جاتی. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے ہمارے لیے نکالا اور اتنی آپ نے اچھی معلومات دی ہمارے ویورز کے لیے, اور آپ کی ایفرٹس کو میں خود بھی سراہتی ہوں. ماشاءاللہ آپ جس طرح سے کر رہے کام اور کمیونیکیشن کی بیس پہ, شکریہ بہت بہت. اوکے, جزاک اللہ, بہت شکریہ, تھینک یو. اوکے جی ناظرین, آج کا پروگرام پولیو کے حوالے سے بہت انفارمیٹیو, اور ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. آپ بھی مجھے بتائیے گا آپ کو پروگرام کیسا لگا, کامنٹ باکس میں انتظار کروں گی. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.